میں جب ان کی خدمت میں سلام عرض کر رہا تھا، پھر نہ جانے ذہن تصورات میں کہاں چلا گیا۔ مجھے وہ ساری باتیں جو احادیث کریمہ میں، جو قرآن میں پڑھیں، جو احادیث کریمہ میں پڑھیں، جو تاریخ کی کتب میں پڑھیں، وہ ساری تصورات میں آنے لگیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہاں پر ہم مدینہ شریف کے حالات ہی پڑھتے ہیں نا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہیں پر تشریف فرما تھے نا، تو ذہن ایک دم تصورات میں چلا گیا کہ وہ شخص کہ جس کا اسلام میں داخل ہونا بھی سب سے جدا حیثیت رکھتا ہے، وہ شخص جو بہادری کی علامت، جو بہترین شہ سوار، جو اشعار کا ماہر، جو عربی زبان کا ماہر، یعنی جس میدان میں چلے جائیں وہ شخص ہمیں تنہ تنہا نظر آتا ہے، اس کا کوئی مقابل نظر نہیں آتا۔ ایسا شخص جب اسلام کے بدترین دشمن کی صورت میں سامنے ہوتا ہے تو دشمنوں کی نگاہیں اسی پر ٹکی ہوتی ہے کہ یہ عمر کچھ کر پائے گا، عمر کچھ کرے گا۔ جب کفار تنگ آ گئے اور کہا کہ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، طویل واقعہ ہے، تو اس وقت کوئی اور کھڑا نہ ہوا، اس وقت عمر کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ یہاں عمر کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں میرے مصطفیٰ کی دعا، ایک دعا یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے متعلق اور عمر بن حشام یعنی ابو جہل کے متعلق، اے اللہ ان دونوں عمروں میں سے کسی عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ اور دوسری طرف ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ یہ عمر جہاں کھڑا ہے یہ وہاں کا بندہ نہیں ہے، اے مولا اسلام کو اس کی ضرورت ہے، یا الہ العالمین اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ میرے مصطفیٰ کی دعا ہے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی جب ناز سے دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعائے مصطفیٰ ہے۔ پھر ننگی تلوار لے کر، طویل واقعہ ہے، کس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے نکلے، اور پھر کسی کا خبر دینا کہ تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، وہاں پر آ کر ان کو مارنا، پھر بہن کا سامنے کھڑے ہو جانا کہ عمر تم ہمارے جسموں کو مار سکتے ہو لیکن ہماری روحیں، ہمارا قلب اپنے مصطفیٰ کے ساتھ ہے، تم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یہ روح اور یہ دل ان کے ساتھ ہے۔ بہن کو دیکھا، دل پسیج گیا، اور پھر کہا کہ مجھے بھی وہ قرآن پڑھاؤ جس کو تم پڑھتے ہو، جو پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ طہارت حاصل کر کے آئی ہے، طہارت حاصل کر کے آئے اور پھر پڑھنا شروع کیا۔ روایت کے الفاظ کے مطابق طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ پڑھتے گئے، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ مجھے بھی بارگاہ مصطفیٰ میں لے چلو، میں بھی ان کی غلامی میں آنا چاہتا تھا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما ہے، یہ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، دار مصطفیٰ میں، دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اور پھر جب کسی کے آنے کی اطلاع ملی تو دیکھا گیا تو عمر، حضرت عمر ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، بدترین دشمن تھے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عرض کی یا رسول اللہ اگر اچھی نیت سے آیا ہے ٹھیک ہے، ورنہ پھر اسی تلوار سے اس کا سر جدا کروں گا۔
حضرت عمر آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، آج آپ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آیا ہوں، آج اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ اور یوں اسلام میں داخل ہوئے۔ جب ہم سلام پیش کرتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں السلام علیک یا متمم الاربعین، اے 40 کے عدد کو پورا کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ آپ کے اسلام میں داخل ہونے سے اسلام میں 40 کا عدد پورا ہوا۔ اور پھر گویا کہ ایک بھونچال آ گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہم حق پر ہیں؟ فرمایا ہاں عمر، ہم حق پر ہیں۔ تو پھر یہ چھپ کر عبادت کیسی؟ یا رسول اللہ، عبادت بھی ہوگی اللہ وحدہ لا شریک کی تو علی الاعلان ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، اور پھر علی الاعلان عبادت ہونے لگی۔